السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے ایک سوال ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے ایک معزز دینی بھائی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا روزہ کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کرانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے۔ ہمارے معزز دینی بھائی جناب سوال کے کرنے والے اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور اس کی 3 وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ، بلڈ ٹیسٹ جو کرایا جاتا ہے وہ ایک ضرورت کے تحت کرایا جاتا ہے۔ انسان بیمار پڑتا ہے، بیماری کون سی ہے، اس کی شناخت کے لیے، اس کی تشخیص کے لیے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بلڈ ٹیسٹ کرایا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ضرورت ہے، اور ضرورت کے تحت جو کام کیا جاتا ہے اس میں شریعت کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ جو بلڈ ٹیسٹ کرایا جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے بخار آ رہا ہو یا کوئی دوسرا مرض ہو، ڈاکٹر نے پرسکرائب کر دیا کہ نہیں بلڈ ٹیسٹ کرانا ہے، اور اس کے لیے جب ڈاکٹر بلڈ نکالتا ہے تو اس کی مقدار اس قدر کم ہوتی ہے کہ وہ پچھنا کی طرح سے، بلڈ کپنگ کی طرح سے جسم کے اوپر ایفیکٹ نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور تیسری وجہ، یہ جو بلڈ نکالا جاتا ہے بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے، یہ ان اشیاء کے جنس میں سے نہیں ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ یعنی شریعت نے جن چیزوں سے روزہ ٹوٹنے کی وضاحت اور صراحت کی ہے اس میں یہ بلڈ نکالنا نہیں آتا ہے، لہٰذا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دیکھیے، اس سلسلے میں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ مجموع الفتاویٰ والم نمبر 15 پیج نمبر 274، یعنی 15 جلد اور پیج نمبر 274۔ فرمایا سماحت الشیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر ضرورت کے تحت بیماری وغیرہ کی وجہ سے بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے خون نکالا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک ضرورت ہے اور یہ معاف ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہ ان اشیاء میں سے نہیں ہے جس سے روزہ ٹوٹ جائے، شریعت نے اس بات کی وضاحت نہیں کی ہے۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں اپنے وقت کے بہت بڑے امام، بہت بڑے فقیہ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب فتاویٰ ارکان اسلام، یہاں پر ہمارے سامنے اس کا جو اردو ترجمہ کا جو نسخہ ہے وہ موجود ہے۔ اس کے پیج نمبر 388 پہ ان سے یہی سوال کیا گیا کہ روزہ دار اگر خون ٹیسٹ کرانے کے لیے خون کو دے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو جواب میں فضیلت الشیخ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بلڈ ٹیسٹ کے لیے جو خون دیا جاتا ہے روزے کی حالت میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور پھر انہوں نے آگے فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیماری کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ڈاکٹر یہ پرسکرائب کرتے ہیں، یہ مشورہ دیتے ہیں کہ خون ٹیسٹ کرایا جائے، اور ایسی صورت میں جب خون روزے کی حالت میں نکالا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی وجہ بس انہوں نے یہی بتلائی ہے کہ جو بلڈ ہوتا ہے اس کی مقدار، اس کی کوانٹیٹی اس قدر تھوڑی ہوتی ہے کہ وہ پچھنا یا بلڈ کپنگ کی طرح سے جسم کے اوپر افیکٹو نہیں ہوتا ہے۔ اور اصل یہی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ بغیر کسی شرعی دلیل کے روزہ فاسد ہو جائے ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ آگے مزید انہوں نے کہا ہے، البتہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو بلڈ کی ضرورت ہے، اب بلڈ کی ضرورت ہے، اس کو ڈونیٹ کرنا ہے بلڈ، اس کے لیے جسم سے بلڈ کا ایک اچھا خاصا جو ہے، اچھی خاصی کوانٹیٹی، اچھی خاصی مقدار نکالی جاتی ہے۔ 100 گرام نکالا جاتا ہے، 200 گرام نکالا جاتا ہے، 300 گرام نکالا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو اس طرح کی ضرورت پڑی اور اس وقت اگر اس اتنے بڑے مقدار میں اگر جسم سے بلڈ نکالا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
تو انہوں نے فرمایا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ایسی حالت ہو تو روزے کی حالت میں بلڈ نہ دے، روزے کی حالت میں خون نہ دے، انتظار کرے، افطار کا جب وقت ہو جائے اور افطاری کر لے اس کے بعد خون نکلوائے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مریض کی حالت بڑی کریٹیکل ہوتی ہے۔ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتویٰ میں یہ بات کہا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مریض کی حالت بہت کریٹیکل ہوتی ہے اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ شام تک، افطاری کے وقت تک انتظار نہیں کر سکتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کا جو خون ہے وہ مریض کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا، آپ خون دیجئے۔ تو ایسی حالت میں، روزے کی حالت میں خون تو دے سکتے ہیں لیکن روزہ باقی نہیں رہے گا، روزہ باقی نہیں رہے گا۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر خون دینے کی بات ہو تو خون دے کر کے روزے کو افطار کرے، روزے کو توڑے، کھائے پیے تاکہ طاقت بحال ہو، کیونکہ اس قدر مقدار میں اگر جسم سے خون نکالا گیا تو روزہ برقرار نہیں رہے گا اور انسان کے جسمانی مصلحت کے یہ خلاف بھی ہوگا۔ لہٰذا اگر زیادہ مقدار میں خون نکالا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر قلیل مقدار میں خون نکلا، جیسے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کے لیے، ابھی بلڈ کاؤنٹنگ کے لیے، یا پھر ای ایس آر کے لیے، یا اس طرح کے جو دوسرے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جس میں تھوڑا سا خون نکالا جاتا ہے، اس طرح سے پرک کر کے نکالا جاتا ہے یا سرنج لگا کر کے تھوڑا سا نکالا جاتا ہے، تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی وضاحت اور ممانعت نہیں ہے، ضرورت کے تحت نکالا گیا ہے، اور اتنا چھوٹا سا مقدار میں جو خون ہوگا وہ جسم پر افیکٹو نہیں ہوگا۔ لہٰذا چھوٹے مقدار میں اگر خون نکالا جائے، کم مقدار میں اگر خون نکالا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو علم ہم سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔